مسلم پرسنل لا کیا ہے؟ دیکھیے، ہندوستان میں جتنے بھی قوانین ہیں وہ سب سیکولر قوانین ہیں اور تمام شہریوں پر ایک ساتھ لاگو ہوتے ہیں. لیکن بعض مذہبی قوانین ایسے ہیں جو سب کے اوپر ایک ساتھ لاگو نہیں ہو سکتے. تو جب برٹش انڈیا کے دور میں جب یہ قانون سازی ہو رہی تھی تو اس وقت ہر مذہب اس وقت جو قانون لاگو ہوتا تھا برٹش والے ایک سے ایک سیکولر قانون بناتے جا رہے تھے. لیکن یہاں کے جو دیگر مذاہب کے لوگ تھے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، کرسچن، یہ سب جتنے لوگ تھے ان سب کے لیے علیحدہ علیحدہ مذہبی قانون کے تک ان کو یہ گنجائش دے دی گئی کہ ان کے بالکل شخصی جو قوانین ہیں اس کے پر انہی کا قانون لاگو کیا جائے گا اور اسی کے تحت فیصلے بھی دیے جائیں گے. تو ان کو اس بات کی پوری آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنے شخصی جو قوانین مذہبی قوانین ہیں مذہبی قوانین کے اوپر کاربند رہ سکتے ہیں. چونکہ مذہبی شخصی ہے اس لیے اس کو پرسنل بولتے ہیں. اس میں ایک غلط فہمی عام طور پہ پائی جاتی ہے کہ چونکہ زیادہ تر مسلم مسائل آ گئے تو مسلم پرسنل لا ہی ایک اصطلاح ایک ٹرم سن جاتی ہے. جس طرح ہم مسلم پرسنل لا بول سکتے ہیں اسی طرح ہندو پرسنل لا ہے، اسی طرح کرسچن پرسنل لا ہے، اسی طرح پارسی پرسنل لا ہے. بلکہ ہمارے LLB کے نصاب میں ایک سبجیکٹ ہی پرسنل لاس کے متعلق ہوتا ہے. تو یہ شخص قوانین میں اس میں جہاں تک مسلم پرسنل لا کی بات ہے، شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 میں پاس کیا گیا تھا. اس میں انہوں نے 5-6 قوانین کی معاملات کی نشاندہی کر دی اور اس میں کہا کہ ان معاملات میں ہندوستان کا جو سیکولر قوانین ہے وہ لاگو نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے جو بھی جن مذہب کے وہ قانون مذہب اپلائی ہوگا. مثلا نکاح، طلاق، وراثت، بچوں کی کسٹڈی، وصیت، پریمپشن، وقف، یہ ایسی 5-6 اس میں جو قوانین جس کا بالکل یا تعلق شخصیت سے ہے، اپنے پرسنل لائف سے ہے، ان قوانین میں ہم کو اس کی اجازت ہے، آزادی حاصل ہے. اس لیے مسلم پرسنل لاس کا نام دیا گیا. جی، کچھ ہمارے ہندوستان میں کچھ مسلمان رہتے ہیں، خاص کر میں آج کے نوجوان پیڑھی کے توسط سے سوال کرنا چاہوں گا کہ جو پرسنل لاس میں جو پروویژنز رکھے گئے ہیں یہ خالص قرآن شریف یا حدیث کی روشنی میں رکھے گئے یا پھر کسی نے اس میں نہیں، بالکل نہیں. ایسے جو بھی مسلم پرسنل لا ہے، اسلامک لا کا جو بنیادی اس کے نصوص بولتے ہیں یا اس کے سورسز ہیں وہ قرآن حدیث ہی ہے. قرآن حدیث دو بالکل بنیادی اس کے سورسز ہیں اور اس کے بعد اجماع اور قیاس بھی ہے. یعنی ایسے مسائل جو اس کا راست جواب آپ کو اگر قرآن اور حدیث میں نہیں ملتا ہے، لیکن اصول اور نص جس کو پرنسپل جس کے پر وہ قرآن ہدایت حدیث مبنی ہے، اس کو آپ ایکسٹینڈ کرتے ہوئے اپنا دوسرے مسائل جو آج کل کی دنیا میں نئے نئے مسائل آپ پیش آ سکتے ہیں اس کا حل دریافت کر سکتے ہیں. اس میں قیاس ہے، ایک نام اجماع ہے. اس طرح یہ جو قوانین بن کے تمام اب تو جتنے بھی جوڈیشل ججمنٹس آتے ہیں اور کئی اس میں فتوائے بھی غور کر کے علماء کرام نے اس پہ دی ہیں، تو کئی مسائل. لیکن تمام چیزوں میں ایک بات کو ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی فتویٰ یا کوئی بھی قیاس یا کوئی بھی اجماع قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہو سکتا. قرآن اور حدیث